السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی قاری محمد فیصل سعیدی۔ دوستو، آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں اس کے اوپر۔ میرا دو چار دوستوں سے، دو چار بھائیوں سے واسطہ ہوا، تعلق ہوا، تو ان سے اچانک میں نے سوال کیا جب کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، اسلام کے بنیادی رکن کیا ہیں، تو وہ 8th 9th 10th کلاس کے بچوں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ استاد جی ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، ہمارے بنیادی رکن کیا ہیں۔ تو دوستو، میں نے سوچا اپنے دوستوں کے مشورے کے ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنانے کی، دوستوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ استاد جی آپ اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں بنیادی عقائد مسائل بتائیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو دوستو، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دین کا علم مسلمان ہر پر حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کے اندر نہ تو عمر کی قید ہے، نہ کوئی بات ہے۔ اکثر دوست شرما جاتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم کیسے اب یہ کریں گے۔ تو جو ہے نا ہم نے اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں جس کے اوپر ہم جو ہے نا اسلامی بنیادی عقائد کے اوپر جو ہے نا۔ تو دوستو، اسلام کے بنیادی جو رکن ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو جو اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے وہ تو ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ ہے نماز۔ جو اسلامی فرض سب سے پہلا وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاۃ، کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اگر جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی اعمال بھی اچھے، وہ نجات پا گیا، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی نہیں اچھے نکلیں گے، کیونکہ جو ہمارا فرض ہے پہلا وہ نماز ہے۔ اس کی کسی صورت کے اندر کوئی معافی نہیں ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ نماز کی کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے، نہ بوڑھے کو، نہ نوجوان کو، نہ بزرگ کو، کسی کو معافی نہیں، نہ مولوی صاحب کو، نہ پیر صاحب کو، کسی کو نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنے بنیادی عقائد کو دیکھنا ہے۔ ہم باقی چکر میں پڑے، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہم نے وہ مقصد چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم آ کے دنیا کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارا یہی حال رہا تو قبر کے اندر جب ہم جائیں گے آخرت کے دن ہم کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیں گے؟ تو نماز، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، جو دنیا کے سب سے بڑے کافر ہیں، سب سے بڑے مشرک ہیں۔ تو دوستو، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ جس دن ہمارا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے کے ساتھ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی ہر سنت پہ عمل کریں، ہم نماز پڑھیں، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو دنیا
کے اندر جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر ہماری محبت دنیا کے اندر کسی دنیا دار سے ہوگی تو کل قیامت کے دن ہم اس دنیا دار کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہماری محبت کسی زانی سے ہوئی تو قیامت کے دن ہم زانی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر شرابی سے ہوئی تو شرابی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی محبت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوگی، وہ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کی محبت حضرت عمر کے ساتھ ہوگی وہ قیامت کے دن حضرت عمر کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور کتنا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا دعوت تو ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہم نے وہ غلامی کا حق نہیں ادا کیا۔ غلامی رسول تو تب تھی، حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے پھر غلامی کا صحیح حق ادا ہوتا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً میں وقت نکال کر آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ جتنا ہو سکا بنیادی عقائد پر آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو۔